گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، بن گئی بات ان کا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، میرے لب پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بن گئی بات جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، یہ لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، بن گئی بات جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، یہ لوگ آنکھوں پہ اپنے بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم، میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی، بن گئی بات جب میں پہنچا درِ شاہ لولاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب میں پہنچا درِ شاہ لولاک پر، جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، غیب سے آئی آواز او بے خبر، جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی، بن گئی بات۔ آخری شیئر پیش کر رہا ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ لوگ کہنے لگے پنجے تل کا گدا، سبحان اللہ، کیا 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 بات، کیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ لوگ کہنے لگے پنجے تل کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بن گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ابتدا ہے نام رب ذوالجلال سے، اور آج کی ابتدا اس نئے سیٹ سے،
اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس محرم کے مہینے میں پنجتن کا ذکر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور حمد باری تعالیٰ ہو۔ خواتین حضرات، آج میرے مہمان تو نہیں بلکہ میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی، بلکہ میں ان کو ہر طرح سے اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں۔ لیکن یقین کیجئے کہ یہ جو آواز آپ نے سنی ہے یہ صرف امجد صابری کی آواز نہیں ہے، یہ کلام جب پڑھتے ہیں تو خدا کا کوئی خاص کرم، کوئی نبی کا کوئی خاص کرم، کوئی خاص سایہ اہل بیت کا ان کے سر پہ، ان کی آواز میں، ان کے سینے پہ رہتا ہے۔ یہ آوازیں گلوں سے نہیں، یہ آوازیں دلوں سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، اگر انسان جانتا ہو اور انکار کرے تو ایک بات ہے، نہ جانتا ہو تو لا علمی ہے۔ فرض کیجئے کہ قرآن حکیم ہے، اس میں ایک لفظ ہے اللہ۔ اگر کسی عالم سے پوچھا جائے کہ حضرت یہ قرآن ہے، اس میں ایک لفظ ہے اللہ یا اس میں لفظ ہے محمد، تو آپ فرمائیے اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہوگا؟ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ صحیح بات۔ اگر امام علی کرم اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ساری باتیں آپ کی خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے نا، دیکھیے تفسیر تکبر بہت کم ملتی ہے۔ ہم تکبر سمجھتے ہیں اکڑ کے چلنے والے کو، صحیح، ناز کرنے والے کو۔ امام علی کرم اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تکبر جو ہے وہ یہ ہے، وہ شخص جو حق کو باطل قرار دے دے اور باطل کو حق قرار دے دے، یہ تکبر والا ہے۔ اور اگلی خوبصورت بات دیکھیے، امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کو ملا دے، جن دونوں کو ملا دے، جن کو جدا نہ کر سکے، وہ منافق ہے۔ اللہ اب اکبر، غور اللہ کیجئے اکبر، کیا اللہ اکبر۔ خوبصورت تعریف امام علی کرم اللہ نے کی ہے۔ اب محبت دیکھیے ذرا اہل بیت سے۔ حضرت ابو دوبارہ بکر آتا ہو، صدیق، دوبارہ آتا ہو۔ جو شخص حق اور باطل کو جدا نہ کرے، حق کو باطل کہے اور باطل کو حق کہے، یہ تکبر والا یہ ہے، تکبر والا، یہ تکبر والا ہے۔ اوہ۔ جو باطل اور حق کو ملا دے، جو کہے کہ دونوں طرف ٹھیک ہی تھے، کوئی کیا معاملہ تھا، اللہ کے ولی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے، ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ یہ جانتے نہیں ہے کہ حق کہاں پر ہے، یہ جانتے نہیں ہے کہ باطل کہاں پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، ممبر پہ تشریف فرما تھے کہ امام علی کرم اللہ جو ہے وہ حسن کو اٹھا کر لا رہے ہیں، تو آپ نے بلایا امام علی کو، یہ جو ممبر سے اترنا ہے نا حضرت، یہ سنت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حسن اور حسین کو لال کرتوں میں دیکھا تھا تو آپ بھی اتر کر آئے تھے، آپ بھی اتر کر آئے تھے، تو آپ نے دیکھا اور علی کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے دو، حسن کو اتار کے، حسن اتر کے آئے، ان کے گود میں اٹھایا اور علی سے کہتے ہیں، علی دیکھا بالکل میرے آقا جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حق کو پہچاننے والے، اللہ اکبر۔ اور حق کی پہچان، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اس سے زیادہ حق کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ علی حضرت امام حسن کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا، اور آپ بچے تھے نا، چھوٹے تھے، تو آپ اپنے پاؤں سے آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک صحابی نے دیکھا، کہا حضرت ابو بکر سے، ابو بکر صدیق یہ دیکھیے یہ امام حسن جو ہے یہ پاؤں سے آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے آپ کی ایڑیاں پکڑی اور چوما، کہا تمہیں پتہ نہیں یہ جو بچہ میری داڑھی سے کھیل رہا ہے یہ وہی ایڑیاں سے کھیل رہا ہے جن کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے ہیں، یہ وہ ایڑیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہچاننے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا رنگ الگ ہوتا ہے، یہ حق کو باطل سے جدا کرنے کی گنجائش ہی نہیں صرف رکھتے، یہ اس کی ہمت رکھتے ہیں کہ یہ حق اور یہ باطل، یہ کہنے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم بہن۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بہن۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے، حکم فرمائیے، کیا نام آپ کا؟ کتب صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں۔ جی میں آپ کا پروگرام بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، بہت کوشش تھی میری کہ آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ آپ اتنے اچھی طرح سے بتاتے ہیں کہ دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ یہ کرم ہے میرے اللہ کا، میرے محمد کا اور اہل بیت کا۔ حکم فرمائیے، اگر آپ بتا دیں۔ حکم فرمائیے۔ جی ایک تو ہے میری بہن ہے، ان کا نام تبسم ہے۔ اچھا، ان کی شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تبسم کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جی شوہر کا نام عارف ہے، عارف اختر۔ اور میڈیکل ٹیسٹ کیا کہتے ہیں تبسم اور عارف کے؟ جی ڈاکٹرز؟ جی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹرز بعض ڈاکٹر سے کہتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ روحانی لوگوں کو بھی کئی کو دکھایا، وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ 16 سال ہو گئے انہیں۔ پھر وہ جو بہنوئی ہیں میرے، وہ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہر طرح سے ان کے پاس ڈگریز ہیں، لیکن ان کو ملازمت بھی 17-18 سے زیادہ کی نہیں ملتی۔
اچھا میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ کہ شادی چل رہی ہے نا عارف اور تبسم کی، اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے مجھے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. یہ بات حتمی طور پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیکل مسفٹ ان دونوں میں سے ایک ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کون ہے، اس میں ایسی زیادتی ہوگی بات کہنے کی، لیکن یہ میڈیکلی مسفٹ ہیں کنسیو کرنے کے لیے. اس لیے اس بات کے اوپر میں کہوں کہ آپ یوں پڑھیے اور یوں پڑھیے، دیکھیے دعا سے اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ذرائع ہوتے ہیں نا، دنیا کے ذرائع ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ وظیفے پڑھیں گے اور ایک چیز کنسیو ہو ہی نہیں سکتی تو یہ تھوڑی سی ناانصافی والی بات ہوگی. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ عارف سے کہیے گا، آپ تبسم کو ایک ہی مشورہ دیجیے گا کہ اگر اس کو زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو شکر گزاری کرنا سیکھے. اور خاص طور پہ دیکھیے یہ برکت کے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کرے. اگر شکر گزاری کرے گی تو ہو سکتا ہے اللہ بھی اس کے اوپر ایک شکر گزاری کا رحم کا ہاتھ ضرور رکھے. آپ ان کے شوہر سے کہیے کہ سورہ اخلاص پڑھیں ایک، یا ولی یا نصیر دو، اور یا ذل جلال والاکرام تین. یہ تین چیزیں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ آسانی اور کرم فرمائے گا. خواتین ذرا چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اور اس بات کو عرض کروں کہ یہ جو محبت اہل بیت ہے نا، جب ہم اس کی رائے اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، یقین کیجئے میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ صابری، کہ ہم ان باتوں کو، ان جذبات کو، صحابہ کے جو عشق اور محبت ہے اہل بیت سے، ہم ان کو اپنے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. خدا کی قسم جب یہ آنسو آتے ہیں نا تو شاید آنسو بھی وہ لفظ نہیں بنا سکتے جو کہ ان کے جذبے اہل بیت کے لیے تھے، لیکن ہم اپنے لفظوں کا ہی سہارا لے سکتے ہیں اور کس چیز کا سہارا لے جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ذکر ہو رہا تھا کہ اہل بیت سے محبت جو ہے اس کے انداز اور تقاضے جو ہیں، یقین کیجئے کہ ہم ان پہ جو لفظوں کا اظہار کرتے ہیں وہ لفظ نامناسب بھی ہو سکتے ہیں اور نامکمل بھی. اگر آنسو بہیں تو شاید آنسو بھی اس کا جواب نہیں ہو سکتے. غور فرمائیے کہ میں یہ بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو شہادت بنا کے کہہ رہا ہوں یہ بات ادب سے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جتنا عشق اور محبت جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خطاب کو اہل بیت سے، خاندان علی سے ہے، مجھے اس کے مقابل اور کوئی نظر نہیں آتا. آنسٹ، اس کے مقابل کوئی اور نظر نہیں آتا. حضرت عمر جو ہیں، دیکھیے ہم زیادہ تر جو تاریخ میں دیکھتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خوارج نے آ کے مارا. حضرت عمر خطاب کو زخم پتہ کس نے لگایا تھا؟ یہ کوفہ شہر جو ہے یہ حضرت عمر خطاب نے آباد کیا تھا. یہاں پہ ایک آدمی تھا جس کی سفارش حضرت عمر نے نہیں مانی تھی. مزاج نہیں بدلے، آج بھی سفارش نہ ماننے والے جو ہیں وہ ظلمی سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. اس نے آ کے صرف اس بات کی خاطر آپ کو زخم لگایا. جب زخم لگے تھے نا، کیا جملہ کہا ہے، مجاز زخم لگے تھے نا، تو عبداللہ آپ کے بیٹے جو تھے نا ان کے زانوں پہ سر رکھا ہوا اور اپنے بیٹے سے ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عبداللہ تیرا باپ اب اللہ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ آپ تو دعا کیا کرتے تھے نا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت عطا کرے. کہہ رہے باپ چلا جائے گا تو بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ کیا لے کر جائے گا، امال کیا ہے، اتنا لمبا سفر اور خالی تیرا باپ جائے گا تنہائی میں، اللہ کیا کرے گا تیرا باپ. امام حسن کھڑے تھے. امام حسن نے کہا، چھوٹے تھے، اب غور کیجئے حضرت عمر خطاب کی عمر اور امام حسن کی عمر. امام حسن کھڑے تھے، کہتے ہیں چچا، یہاں جملہ روک دوں، خدا کی قسم مکمل ہے رشتہ، مکمل ہے بات. یار کیا بات ہے، واہ واہ بلال بھائی. کہتے چچا آپ نے نہیں سنا تھا جب رسول کہہ رہے تھے کہ عمر کی تو اللہ نے مغفرت کر دی، بیٹے کے زانے کو چھوڑا، اپنا منہ زمین پہ رکھا، حسن کا بازو پکڑا، کہتے ہیں تو یہ روز قیامت میری گواہی دے گا. یہ 8-9 سال کا بچہ، یہ عمر خطاب امیر المومنین، اس بچے سے اس سے بڑا کوئی عشق ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں یہ جو معاملات ہیں نا عشق اور محبت کے، یہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے.
جنت کے سردار کا ہاتھ پکڑا ہے، یہ جنت کے سردار کا، واہ واہ واہ، جنت کے سردار کا ہاتھ پکڑا ہے یہ کیونکہ جنت کے سردار کی گواہی جب جائے گی تو پھر واجب ہو جائے گی، پھر تو واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی، جو سردار ہے اسی کی گواہی جائے گی اور وہ جنت میں جائیں گے۔ مقام دیکھیے، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے عاجزی کیا چاہیے کہ عمر خطاب بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ مٹی پہ رکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اعمال ہے نہیں لے کر جانے کے لیے۔ یہ جو سارا خاندان ہے نا، یہ جو خان وادہ ہے، اس میں سوائے قربانیوں کے خدا کی قسم ہے ہی کچھ نہیں۔ ادب سے ایک بات کہوں، پھر درخواست کروں گا آپ سے، مجھے دل سے جواب دینا اس بات کا سر، ایمانداری سے۔ حکم ساری زندگی امام علی کرم اللہ نے علم اٹھایا، ایک جگہ تھے نہیں علم اٹھانے کو، رات ساری انتظار ہوا، اور رسول فرماتے ہیں کل علم وہی اٹھائے گا جو اللہ سے راضی اور جس سے اللہ راضی۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات سوچتے رہے کہ علی نہ ہی ٹھیک ہوں تو اچھا ہے، ہمیں لالچ ہے نا، لالچ ہے۔ امام علی دیکھیے ساری زندگی اٹھایا، خندق، وہ جو خندق کی جنگ تھی، ماری، ایک ضرب ماری، وہاں اللہ نے رحمت فرمائی نا، لیکن یہ سارے معاملات ایک طرف، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج میں اگر کہوں علمدار تو علی کا نام ہی نہیں آئے گا، اللہ اکبر، علمدار کہوں گا تو عباس کا نام آئے گا۔ خدا کی قسم ایک دفعہ علم اٹھایا ہے اس نے، اللہ اکبر، ایک دفعہ علم اٹھایا ہے، اور علمداری جو ہے وہ حضرت عباس نے لے لی۔ حضرت یہ عشق کے معاملات ہیں، یہ محبت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیتوں پہ فیصلے چھوڑ دیے، بے شک بے شک، اللہ نے جو فیصلہ اتارنا تھا اتار دیا۔ علی نے اٹھائے ہوں گے علم بڑے، لیکن خدا کی قسم جو علم عباس نے اٹھایا اللہ وہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا، اور نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت اس پہ ایک درخواست کروں گا کلام کی، حکم کیجیے اپنی دل سے، کیونکہ بات مولا حسن کی اور مولا عباس کی چلی ہے، اور ابھی تک یہ مہینہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بات پوچھنا کلام سے پہلے، حکم، یار اچھے خاصے نوجوان ہو، جی ذکر آتا ہے نا اہل بیت کا، آنکھیں کیوں بھرتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا بھیا، یہ دیکھیے، یہ سوال نہ کریے مجھے، اور بس یہ سوال نہ کیجیے گا، کیفیت چینج ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ نہیں ہے نا کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ بس آپ نے کیونکہ مولا حسین کا ابھی تک ذکر نہیں کیا، تو میں وہ ذکر آپ کو سنا رہا ہوں، چند اشعار پیش کروں گا۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، سبحان اللہ، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، سبحان اللہ، کیا ابتدا اور کیا انتہا، واہ واہ واہ، کرم کی انتہا حسین ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے، پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کسی کو حوصلہ دیا کسی کو بخش دی سحر، سبحان اللہ، دیے کسی کو بال و بر کسی کو دے دیے پسر، پکاری بندہ پروری لغت میں اہل عشق کی، پکاری بندہ پروری لغت میں اہل عشق کی، مدد کا ترجمہ حسین ہے، واہ واہ واہ، مدد کا ترجمہ حسین ہے۔ یہ تو بہت سارے شعر ہیں اس منقبت کے، لیکن ایک شعر آخری سنا رہا ہوں آپ کو، بسم اللہ، جس میں بات ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو گئی بات۔ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، سبحان اللہ، بات مکمل کرنا، ہاں ہاں ہاں، حسین ہے، حسین ہے حسین ہے
حسین ہے حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین ہی حسین ہے کیوں بنا لا الہ حسین ہے سبحان اللہ، کیا بات، بنا لا الہ حسین ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب یہ لفظ کہتے ہیں نا حسین، جب یہ لفظ کہتے ہیں نا حسن، یہ بات جو ہے نا یہ دل میں رکھنی ہے ہائے ہائے، کہ یہ علی کے رکھے نام نہیں ہے، یہ محمد کے رکھے نام ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں صلی ہاتھ اللہ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم محمد کوئی بات کہتے ہی نہیں جو اللہ نہ چاہتا ہو۔ بے شک بے شک، یہ پیغام اترا ہوگا یہ میرے پیغام محمد پہ کہ یہ حسن ہوگا، یہ حسین ہوگا۔ یہ بات۔ جب یہ نام لیتے ہیں یہ بالکل اسی طرح جس طرح میرے محمد کے منہ سے لفظ اللہ نکلا ہوگا، میرے محمد کے منہ سے علی نکلا ہوگا، عمر نکلا ہوگا، ابو بکر، عثمان نکلا ہوگا۔ یہ سارے نام جو ہیں یہ نام اس دنیا کے لیے ہیں، لیکن یہ جو نام ہیں یہ اللہ کی عطا ہیں محمد نے جو ان دونوں کو دیے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ نے پہلے سے ہی سارا بتا دیا ہے کہ جنت کا سردار کون ہوگا، واہ، خاتون جنت کون ہوگی، علی کون ہوں گے، رسول کون ہوں گے، یہ پہلے سے بتا چکے ہیں، سب بتا دیا۔ سب بتا اور دیا ہے۔ ایک یہ دیکھیے عاجزی پتہ ہے کیا ہے کہ جس طرح جنگ بدر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ایک ایک جگہ کی نشاندہی کرتے تھے صحابہ کو کہ یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا، یہاں یہ گرے گا، سب کو قبول سب تھا، کو قبول یہ تھا۔ رسالت ہے، ہاں، یہ رسالت ہے، یہ پیغمبری ہے، یہ الہام ہے۔ ایسا علی کرم اللہ جب سفین سے واپس آ رہے تھے تو کربلا میں 2 رکعت پڑھی تھی، وہاں بھی صاحب کو بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ گرے گا، یہاں اللہ، یہ گرے گا، یہاں اللہ، یہ گرے گا۔ اللہ۔ اب غور کیجئے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کہ اللہ کے رسول نے لقب دیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ آئے آئے ان کو پتا ہے یہاں گرنا ہے اور یہاں گرنے کے لیے مجھے یہاں پہنچنا ہے اور میں وہیں پہنچوں گا کیونکہ میرے رب کی منشا ہے کہ میں یہاں سے کروں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، میرا نام بابر علی ہے، میں فرام فیصل آباد سے ہوں۔ جی بابر، میں پنجاب پولیس میں کانسٹیبل ہوں سر، میں نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے، کیوں؟ مطمئن نہیں تھا اس سے اچھا، کیوں مطمئن نہیں تھے؟ سر، ویسے ہی اس میں جھوٹ فراڈ بہت بولنا پڑتا ہے تو میرا ضمیر نہیں تھا گوارا کرتا تو میں نے یہ چھوڑ دی، ریزائن کر دیا ہے۔ تو میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے نام کے مطابق مجھے کوئی اس کا ذائقہ نکال کے بتا دیں پلیز۔ پہلی بات تو یہ انسان جہاں بھی ہو نا وہاں لذتیں تو دنیا کی ہوتی ہی ہیں لیکن انسان ان سے بچ کے جا سکتا ہے، یہ بھی زندگی کا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بابر تم کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو یوں نہ سمجھنا کہ تمہارے عددوں کے حساب سے، نام کے حساب سے کوئی وظائف ہوں گے، ایسا نہیں ممکن ہوتا کیونکہ سنت اور حدیث ایسی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ بابر تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تم بالکل بھی کاروباری آدمی نہیں ہو، تم کاروبار میں باتیں بڑی کر سکتے ہو لیکن تم کاروبار کر نہیں سکتے۔ اس لیے میرا تمہیں مشورہ یہ پہلا ہوگا کہ اگر تم باہر جا سکتے ہو، مڈل ایسٹ جا سکتے ہو تو وہاں ضرور جاؤ۔ سعودی عرب خاص طور پہ اگر تمہارے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ بابر تم دبئی بھی جانا چاہو تو ضرور جاؤ۔ میرا تمہیں ایماندارانہ یہ مشورہ ہوگا کہ تم کاروبار کے اندر اپنے آپ کو فی الحال ابھی بالکل مت ڈالو، ابھی اگلے 4-5 سال جو ہیں یہ تم دبئی میں یا سعودی عرب یا مڈل ایسٹ میں کہیں بھی جاؤ اور وہاں جا کے اپنی قسمت کو آزماؤ۔ تمہاری نیت اچھی ہے، جبکہ میں بہت زیادہ اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ تمہیں یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا، لیکن تمہاری نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے۔ وقفہ لیں گے ہم، بالکل، لیکن وقفہ آپ نے لینا ہے عوام کی ایک بات کہہ کے اس کیمرے میں۔ دیکھیے مجھ سے نہ بیان کرائیے، میں حضرت آپ مجھے معلوم ہے کہ میں خطب آن لائن میں آیا ہوا ہوں اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں ایک چھوٹا سا ثنا خوان رسول ہوں۔ یہ ثنا خوانی جو آپ کرتے ہیں نا، یہ ثنا خوانی آپ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو کہ اللہ کا اور اللہ کے سے محبت کرنے والوں کا نام اور کلام پڑھتے ہیں۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے تو آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارا بچہ ہے، بھائی کیا ہے، ہمارا بیٹوں کی طرح ہے، ہمارے اویس جس بچے نے یہ سارا سیٹ بنایا ہے،
اس کو شاباش کے طور پہ نا کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہمارے ساتھ علماء اکرام بھی ہوں گے, ہمارے پاس پڑھنے والے بھی ہوں گے, اور ہمارے پاس لوگ بھی ہوں گے جو کہ سننے کے لیے خاص طور پر تشریف لا رہے ہیں. آپ میں سے جو دوست بھی آنا چاہے سما کے دفتر میں, ہماری طرف سے ان کو اوپن انویٹیشن ہے, وہ ضرور آئیں شام 7 سے 8 بجے. میں ایک جملہ جو میں نے سوچا تھا نا, میں آپ کی بڑھا دوں اس بات کو کہ میں کیونکہ کل واپس کراچی میں ہوں گا انشاءاللہ, اگر آپ مجھے بھی سننا چاہیں تو میں آپ کو کال پہ ایک من خبر ضرور سناؤں گا انشاءاللہ. واہ یار یہ کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ تو اس کا اجر بہت 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 زیادہ دے گا. میں کہنے لگا تھا کہ کل ہم علماء سے سمجھنا چاہیں گے کہ کربلا ہے کیا. مجھے احساس ایک دم ہوا کہ یہ منافقانہ جملہ ہے. ہمیں پتا ہے کربلا کیا ہے, ہم جھجک کھاتے ہیں کہتے ہوئے کہ کربلا کیا ہے. یہ تو بریک میں نے آپ کو کہا ہے, ہم جھجک کھاتے ہیں کہتے ہوئے. ایمانداری کی بات ہے کہ وہ ایک دعا میری دادی دیا کرتی تھی, اور مجھے اس عمر میں آ کے اس دعا کا پتہ چلا کہ اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. زندگی میں جتنے بھی دکھ اور غم آتے ہیں نا, اگر امام کے غم کو یاد کر لو تو حوصلہ اور تسلی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے, کہ برداشت جو ہے وہ صبر جو ہے. جملہ پورا کر دیتا ہوں, غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. واہ سبحان اللہ. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. انشاءاللہ تعالی خواتین حضرات کل آپ سے جب ملاقات ہوگی تو ہمارے ساتھ علماء ہوں گے, ہمارے ساتھ کلام پڑھنے والے ہمارے دوست بھائی ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کربلا پہ بات کریں گے, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم ذکر حسین کر کے, ہم کربلا والوں کو یاد کر کے اپنا حصہ ڈالیں گے, تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنی یاد اپنی گفتگو میں رکھیں. حضرت عمر خطاب کی شہادت ہوئی پہلی رمضان کو, ہم اس کا بھی ذکر انشاءاللہ کریں گے. پہلی محرم کو, رمضان محرم کا مہینہ ہے, پہلی محرم کو ان کی شہادت ہوئی. یہاں پہ جتنے بھی صحابہ ہیں مثال کے طور پہ, ہم ان کا ذکر اور تذکرہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنا حصہ ڈالیں, اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے قبر میں اپنا چہرہ دکھائیں تو ہم ان لوگوں میں سے پہچانے جائیں جو ان کو چاہنے والوں کو چاہنے والے, اور ان کی جوتوں کی خاک. خدا کی قسم یہی کافی مرتبہ ہے ہمارے لیے, کافی مرتبہ ہے. دیکھیے حضرت, مجھے 32 سال ہو گئے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نکلی, 32 سال سے ریگولر میری حاضری ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ, اور جس عقیدت سے ہے وہ کسی کو نہیں بس. اور پہلی محرم میں وہاں اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ اولاد آل فاروق ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے یہ محرم کے 5 ایام 32 سال سے وہاں گزر رہے ہیں. اللہ ہمیشہ ایسا ہی رکھے, اللہ اولاد کو بھی ایسا بنائے. آمین اللہم آمین. آمین ثم آمین. اور یہ جو غم ہے جان, یہ حضرت عمر خطاب کا غم نہیں, شہادت کا, یہ غم ہے ہمارے کاموں کا, کہ ہم نے اپنے امیروں کے ساتھ کتنی ناانصافی کر دی. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی میرا بیٹا بتائیے. یہ میری سسٹر کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جولائی 1985, اور نتاشا رضا ان کا نام ہے. ان کا جو ہے نا اولاد نہیں ہو رہی. ان کے شوہر کا کیا نام ہے نتاشا کے؟ کافی پریشانیاں ہیں. نتاشا کے شوہر کا کیا نام ہے میرے بھائی؟ جو شوہر کا نام ہے وہ رضا احمد ہے. رضا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ کیا کہتے ہیں؟ جی دونوں کے میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں؟ میڈیکل رپورٹ جو ہم نے کروائے وہ بالکل دونوں کے نارمل آئے ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک آئے. اچھا آپ ایک بات کیجئے, پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈیٹ آف برتھ والا سلسلہ جو ہے نا, اس کو کہنے سے تھوڑا سا اگر گریز کیجئے گا نا تو تقوی اور توکل زیادہ ہوگا, پھر اس میں اللہ کا رحم زیادہ شامل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ بیٹی سے کہیے, نتاشا سے کہیے, اب آپ اس بات کو مجھے نہیں پتا کتنا مثبت یہ لے سکتے ہیں, نتاشا کو کہیے کہ اپنے مزاج کو ذرا ٹھنڈا کرے. میں بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں, اس کا میڈیکل ٹرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پریگننسی ہے نا یہ ہوتی ہے ایک نارمل باڈی ٹیمپریچر میں. اگر انسان اگریسو ہوگا نا تو پریگننسی ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے. ایگریشن کو چھوڑ دے نتاشا, اور یہ بہت بڑا عمل ہوگا. دوسری بات یہ کہ اسے کہیے گا کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے, اپنی ناف کے نیچے رکھے, اور 3 چیزیں پڑھے, سورہ قاف پڑھے, سورہ مزمل پڑھے, اور سورہ رحمان پڑھے. اس کو دن میں 1 دفعہ تلاوت ضرور کرے, لیکن سب سے زیادہ اہم بات جو ہے نتاشا کے لیے وہ یہ کہ اپنے مزاج کو ٹھنڈا کرے, اور مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا سلام یا مومن, یہ اللہ کے وہ نام ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دونوں چیزیں اس لیے پڑھے تاکہ اس کا مزاج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیچے جائے گا. پریگننسی کی خوشخبری بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا وہ جنگ صفین میں شامل تھے. اب یہاں بھی صحابہ تھے, وہاں بھی صحابہ تھے, دونوں طرف جا رہے تھے, دونوں طرف جا رہے تھے. تو لوگوں نے ایک ہی بات مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ کی, حدیثیں نہیں, بھوک,
غربت تھی, بھوک تھی, تو کھانا کھانے چلے جایا کرتے تھے ایک طرف, تو لوگوں نے تانا دیا کہ کمال کرتے ہو, کھانا کھانے ہماری طرف ابو ہریرہ آتے ہو اور جو ہی اذان کی آواز آتی ہے علی کی طرف بھاگے جاتے ہو, کہتے ہو کھانا تمہارا اچھا ہے, نماز علی کی اچھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ویسی حالت نہیں چھوڑی جیسی حالت اس وقت ان کی تھی. حضرت جاتے ہوئے ادب سے درخواست کروں گا, چند لمحے ہیں, دعا فرمائیے اور دل سے دعا کیجئے کہ آنے والا وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. آمین اللہم آمین. میں آپ کے سامنے کیا دعا کراؤں گا, لیکن میں چند اشعار پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں, مزہ آئے گا. بسم اللہ. اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ, پنجتنے پاک کا صدقہ, اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ, اس قوم کا دامن ہمیشہ بیر سے بھر دے, اس قوم کا دامن ہمیشہ بیر سے بھر دے, بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. اور سنیے, کم سن کو ملے ولائے اون محمد, کم سن کو ملے ولائے اون محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں آمین کہیے. ماں کو سکھا حضرت زینب کا سلیقہ, ماں کو سکھا حضرت زینب کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعا ہو کا اثر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے, مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم دے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے, جو چادر زینب کے آزادار ہے مولا, جو چادر زینب کے آزادار ہے مولا, محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. اور کیا بات ہے, جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, جو حضرت شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں.